طرف 72 ہے، دوسری طرف 22,000 ہے، یعنی 300 گنا لشکر زیادہ ہے، 300 پٹ لوگ زیادہ ہیں۔ آپ غور فرمائیں، اتنا بڑا لشکر اتنے مختصر لشکر کے سامنے کبھی جمع نہیں ہوا، نہ تاریخ اسلام میں اور نہ اسلامی تاریخ سے پہلے۔ تو یہ امام عرش مقام امام حسین علی جدی علیہ السلام کا امتحان تھا۔ آپ اندازہ کریں یہ امتحان امام حسین نے کیسے دیا۔ لشکر سامنے ہیں، کوئی مرعوب نہ ہوئے، بھوک کی شدت ہے، ضمیر کا سودا نہ کیا، اولاد قربان کر رہے ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں وقت پر پروگرام ختم کرنا ہے، اس لیے میں بہت جلدی اپنے عنوان کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ غور فرمائیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو فرماتا ہے ابراہیم تجھے اپنا بیٹا میری راہ میں ذبح کرنا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 3 دن تک وہ خواب دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اپنی بیوی سے کہتے ہیں، دیکھو دونوں قربانیوں میں فرق کیا ہے۔ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے اور محرم کی 10 تاریخ کو بیٹوں کی قربانی دی گئی۔ جانوروں کی قربانی اللہ اکبر یقیناً یہ بھی شعار اسلام ہے، لیکن اگر بیٹوں کی قربانی نہ دی جاتی تو یہ رسم اگر قائم نہ ہوتی تو مذہب اسلام کی بنیادیں دہل جاتی، دہل نہیں جاتی بلکہ بدر و حنین کی آبرو مٹی میں مل جاتی۔ امام نے بیٹوں کو مٹی میں ملا کر بدر و حنین کی آبرو کو تحفظ دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی سے کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے دوست سے ملانے لے جا رہا ہوں اور بیٹے کو بھی خبر نہیں، بیوی کو بھی خبر نہیں کہ یہ جا کہاں رہے ہیں۔ لیکن جب آدھے رستے میں پہنچے اور منا کی وادی میں قدم رکھا تو اس وقت حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، بیٹا اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں، تیری مرضی کیا ہے؟ باپ اپنے بیٹے سے پوچھ رہا ہے، بیٹے تیری مرضی کیا ہے؟ بیٹا جواب دیتا ہے، افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر گزریے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن جب باپ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنا چاہتا ہے تو آپ اندازہ فرمائیں کہ بیٹا کہتا ہے، بابا میرے پیر باندھ دیں تاکہ میں تڑپوں نہیں، میں زمین پر پیر نہیں رگڑوں، اور آپ اللہ اکبر مجھے اوندھا لٹا دیں تاکہ آپ میرا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ بیٹے کے کہنے پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اوندھا لٹا دیا تاکہ چہرہ نہ دیکھ سکوں، اور اس کے بعد پھر وہ اوندھا لٹانے کے بعد بھی جب بیٹے کی گردن دیکھ کر کے باپ کی شفقت اور محبت دیوار بننے لگی تو باپ نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیا تاکہ بیٹے اور باپ کی محبت دیوار نہ بن سکے۔ اب آئیے 10ویں محرم کو میدان کربلا میں باپ بیٹے سے نہیں کہتا کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، تیری مرضی کیا ہے؟ بیٹا باپ کے خیمے میں آ کر کے کہتا ہے، ابا جان ایک ایک کر کے سب میدان کربلا میں جا چکے ہیں اور اب مجھے زیادہ امتحان میں نہ رکھیں، میں جانا چاہتا ہوں، آپ کی مرضی کیا ہے؟ یہ دیکھیں وہاں باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے اور یہاں بیٹا باپ سے کہتا ہے۔ وہاں بیٹے کی عمر صرف 12-13 سال ہے، یہاں بیٹا 18 سال کا جوان ہے۔ وہاں بیٹا سورت اسماعیل رکھتا ہے، یہاں بیٹا سورت مصطفیٰ رکھتا ہے، تصویر مصطفیٰ ہے، بلکہ اللہ اکبر سورت میں بھی فرق ہے۔ یہاں پر علی اکبر، امام علی اکبر مولا حسین کے صاحبزادے وہ تصویر مصطفیٰ تھے، بڑے حسین و جمیل تھے۔ خاندان کے لوگ حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد جب بھی آقا کریم کی زیارت کرنا چاہتے تو امام حسن کو دیکھتے تھے تو ان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ امام حسن کی شہادت کے بعد جب بھی خاندان رسول کے لوگ علی اکبر کو دیکھتے تھے تو حضرت علی اکبر کو دیکھ کر ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا تھا کہ تصویر مصطفیٰ ابھی بھی ہمارے خاندان میں موجود ہے۔ آپ اندازہ کریں ہر باپ کو بیٹا
प्यारा होता है, हर बाप को बेटा अजीज होता है, और वो भी वो बेटा जो जवानी की दहलीज पे कदम रख दे, उससे कितनी उम्मीदें वाबस्ता होती है। वो बेटा जो जवानी की दहलीज पे कदम रख दे, उससे कितनी आरज़ुएं वाबस्ता होती है। कहते हैं कि जवान बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है। जवान बेटे से मुताल्लिक अगर चोट लगने की खबर आ जाए तो लोग बेचैन और बेकरार हो जाते हैं। जवान बेटा अगर रूठ करके चला जाए तो घर सुना सुना नजर आता है। लेकिन एक जवान बेटा अपने बाप से कहता है, बाबा मुझे मैदान करबला में जाने की इजाजत दे, ताकि मैं कुर्बान होकर अपने नाना के दिन की हिफाजत करूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम अली मकाम ऊपर से नीचे तक जवान बेटे अली अकबर को देखते हैं, और मौला अली अकबर को देखने के बाद हुसैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फरमाते, बेटा क्या अब इस दिन के लिए मैं हयात था कि अपने बेटे का लाशा भी देखूंगा? लेकिन बेटा कहता है, नहीं बाबा, आपको मैं अपने होते हुए मैदान में तो जाने की इजाजत नहीं दूंगा, अलबत्ता मैं आप पे कुर्बान होना चाहता हूं। अल मुख्तसर ये है कि मौला हुसैन अल्लाह अकबर अपनी बहन से फरमाते हैं, ज़ैनब देखो अली अकबर क्या कहते हैं। बहन कहती है, भैया इन्हें जाने दे, इसलिए कि ये जाएं मैदान करबला में और अपनी जान कुर्बान कर दें। उसके बाद मौला हुसैन अपने बेटे को अपने हाथों से जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा बांधते हैं, और अमामा बांधने के बाद इमाम अली मकाम हजरत अली अकबर को घोड़े पर अपने हाथ से बिठाते हैं और रुखसत करते हैं मैदान करबला की तरफ। अली अकबर जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ाते हैं, आप फरमाते हैं, अली अकबर जरा रुकना मेरे बेटे और ठहरना, मैं एक मर्तबा तुझसे 2 बात और करना चाहता हूं। अली अकबर वापस आए, फिर बाबा से गर्दन झुकाकर 2 बातें की। उसके बाद फिर कहा, अच्छा बाबा आखिरी सलाम लेना, और उसके बाद फिर आगे बढ़े। तो आप फिर कहते हैं, अली अकबर जरा रुकना, 2 बातें तुझसे और करनी है। फिर पलट करके आते हैं तो हजरत अली अकबर कहते हैं, बाबा ये मैं 2 कदम जाता हूं, फिर आप बुला लेते हैं। आखिर मुझसे इतना इम्तिहान क्यों लिया जाता है कि सब लोगों ने जो है वो जल्दी जल्दी शहादत का मर्तबा हासिल किया, और मेरे लिए इतनी रुकावटें? तो इमाम अली मकाम फरमाते हैं, अली अकबर मेरी मोहब्बतों का इम्तिहान न ले, आज तुझे नहीं पता कि तेरे बाबा हुसैन का इम्तिहान कितना बड़ा है, और तुझे नहीं मालूम कि मुझ पर क्या गुजर रही है। अली अकबर अगर तुझे इस मोहब्बत का एहसास करना हो तो मेरे बेटे बस इतना याद रख, अगर तेरी तरह कोई तेरा इतना खूबसूरत बेटा होता जो हम शक्ले मुस्तफा होता, हम शक्ले पैगंबर होता, और वो करबला में खाक और खून में तड़पने के लिए जाता, तो जो तेरे दिल पर गुजरती वो आज मेरे दिल पर गुजर रही है। हजरते हाजरा आज आकर वो मंजर देखें कि हाजरा ने तो ये सोच कर बेटे को संवारा था कि मेरा बेटा मेरे शौहर के दोस्त से मिलने जा रहा है, लेकिन शहरबानो उम्मे रुबाब अपने बेटे को मैदान करबला में इस तरह जाता देख रही है कि खैमे के बाहर निकल कर कहती है, अली अकबर जरा एक मर्तबा मुड़ कर देखना ताकि आखिरी मर्तबा तेरा दीदार कर ले। आप गौर फरमाएं, इमाम अली मकाम ने आज अपनी आंखों पर कोई पट्टी नहीं बांधना है, अपनी आंखों के सामने 18 साल के जवान बेटे को तड़पते बिलखते और आहें भरते हुए देखना है। ऐसे आलम में हजरत इमाम अली अकबर मैदान करबला में कदम रखते हैं, और जैसे ही आपने मैदान करबल में कदम रखा, शिमर लईन की आवाज आई, लोगों ये हुसैन इब्ने अली है, हुसैन इब्ने अली का बेटा है अली अकबर, अली इब्ने हुसैन इब्ने अली, ये हुसैन इब्ने अली का बेटा अली अकबर है, इससे अकेले अकेले कोई मुकाबला न करना, बल्कि चारों तरफ से इस पर एक साथ हमला कर दिया जाए, और उसके बाद अल्लाह अकबर मौला अली अकबर पर एक साथ हमला कर दिया जाता है, और एक नेजा हजरत सैयदना इमाम अली अकबर के सीने में नौफल यजीदी जो है वो दाखिल करता है, और वो सीना वो सीने से पार होकर आपकी पुष्ट की तरफ निकलता है, और वो अर्श का तारा शहजादा गुलबदन जमीन पर आता है। इमाम अली मकाम का शहजादा अली अकबर जैसे जमीन पर गिरते हैं और कहते हैं, या अब्बा अदरिकनी, या अब्बा अदरिकनी,
اتنی اے میرے ابا میری مدد کیجئے. ایک آواز کربلا کے میدان میں گونجتی ہے, شمر لعین کی پلید آواز, حسین اپنے بیٹے کا لاشا اٹھا کر لے جا. جس بیٹے کے حسن پر تجھے ناز تھا ہم نے اسے مٹی میں ملا دیا, اس کا لاشا اٹھا کر کے لے جا. امام علی مقام میدان کربلا میں پہنچتے ہیں تو ایک عجیب سا منظر دیکھا. دوپہر کا وقت تو ہو چکا تھا, تپتی ہوئی ریت ہے کربلا کی, گویا کہ سورج نے آج پوری دنیا کی گرمی جمع کر کے کربلا میں اگلنا شروع کیا ہے. وہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت گویا کہ آسمان آگ برسا رہا ہو, زمین شعلے اگل رہی ہو. اگر وہاں پر گوشت کا ٹکڑا ڈالا جائے تو بھون کر کے کباب ہو جائے. گرمی کی حدت اور شدت کا یہ عالم تھا. امام علی مقام کا بیٹا تپتی ہوئی ریت پر اپنے سر رکھ کر کے اپنے پیروں کو یوں رگڑ رہا تھا. امام علی مقام دوڑ کر بیٹے کے پاس آئے اور اس کے بعد آپ نے تپتی ہوئی ریت سے اپنے بیٹے کا سر اٹھایا اور اپنی گود میں رکھا, اور گود میں رکھنے کے بعد امام علی مقام نے بیٹے کے چہرے پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا. باپ کے ہاتھ کی ٹھنڈک پا کر وہ علی اکبر امام جو ہے آنکھیں کھول دیتے ہیں, اور جب آنکھیں کھولا آپ نے تو بابا کی زیارت کی, اور جب باپ کی زیارت کی آنکھوں میں آنسو امٹ آئے. وہ شہزادہ گل بدن نرم و نازک بدن والا شہزادہ جب اپنے باپ کی گود میں اپنے سر کو دیکھتے ہیں تو اپنے بابا سے کہتے ہیں ابا میرے سینے میں بڑی تکلیف ہے, اگر یہ سینے کا نیزہ آپ نکال سکتے ہیں تو نکال دیں. اگر آپ نے میرے سینے کا نیزہ نکال دیا تو آپ کا بیٹا آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ میں علی کا پوتا ہوں اور میں اب بھی دشمن سے جنگ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں, بس میری تکلیف اتنی ہے کہ آپ میرے سینے کا نیزہ نکال دیں. امام علی مقام نے اپنی 56 سالہ طاقت کو اکٹھا کیا, اور اس کے بعد جو صبح سے لے کر دوپہر تک کبھی بھائیوں کے, کبھی بھتیجوں کے, کبھی بیٹوں کے لاشیں اٹھاتا رہا. جوان بیٹے کے سینے سے جب امام علی مقام نے اپنے بیٹے کے سینے سے نیزہ کھینچنا چاہا, پوری طاقت کو یکجا کر کے مسلمانوں تم بھی اولاد والے ہو, امام علی مقام کی قربانیوں کو, ان کے امتحان کو محسوس تو کرو. اللہ اکبر, یہ اذانیں, یہ نمازیں, یہ تلاوت, یہ درود, یہ عبادتیں اگر محفوظ ہے تو اہل بیت کے خون کی برکت سے محفوظ ہے. اس قربانی کو ہم کیسے بھلا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. امام نے جیسے ہی نیزے سے جو سینے سے نیزہ کھینچا, علامہ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ جب امام نے اپنے بیٹے کے سینے سے نیزہ کھینچا تو نیزے کی نوک پر علی اکبر کے دل کا ٹکڑا نظر آیا, جیسے آپ نے بیٹے کے سینے کے کلیجے کا ٹکڑا, بیٹے کے سینے سے دل کا ٹکڑا نیزے کی انی پر دیکھا تو امام علی مقام پر ایک ایسا غم کا پہاڑ ٹوٹا, گویا کہ اللہ اکبر 56 سال کی عمر تک امام حسین کے سر کا, داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہ ہوا تھا. لیکن جب آپ نے نیزے پر اپنے بیٹے کے دل کا ٹکڑا دیکھا تو امام علی مقام دیکھتے ہی رہ گئے, اور وہ اتنے غمگین ہوئے, ایسے غم کی کیفیت طاری ہوئی کہ امام علی مقام کے سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے. امام نے دل پر سے توجہ ہٹائی اور بیٹے کے چہرے کی طرف کی تو بیٹا آخری ہچکی لے کر کے دم توڑ چکا تھا. اتنے خوبصورت جوان بیٹے کا لاشا امام علی مقام نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا, اور ہاتھوں سے اٹھانے کے بعد جب خیمے کی طرف آئے تو سیدہ زینب حضرت شہربانو سے کہہ رہی تھی, شہربانو حسین کو کسی غم نے بوڑھا نہ کیا, لیکن بیٹے کے غم نے حسین کو بوڑھا کر دیا. امام علی مقام پر غم کا وہ پہاڑ ٹوٹا.